سورہ والنجم 27واں پارہ آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے 42 احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ اس کو چیک کر لیں جن ندیم صاحب اس کا نہیں ریکارڈنگ والے کو شاید وہ آن ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین. سورہ کے درمیان میں آ کر لات اور منات اور عزا کا ذکر ہوا تھا، تو ان دیویوں کی طرف یا دیوتاؤں کی طرف جیسے ہمارے ہیں ہندوستان میں لکشمی دیوی جو ہے وہ دولت کی دیوی ہے، درگا دیوی اولاد دیتی ہے، کالی دیوی عذاب دیتی ہے، گنیش جی جو ہے وہ فالج وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، طاقت کے دیوتا ہیں وہ. تو اللہ پاک نے اس کا رد کرنے کے لیے جو آج کا ہمارا درس ہے اس میں تمام تر اختیارات اپنی ذات میں بیان کیے کہ یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے. جن کے یہاں تم جاتے ہو وہ تو بس خالی فولڈر ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ قیامت کے دن خود بھی وہ اعتراف کریں گے اس چیز کو، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ہمارے نام پر تم کرتے رہے، پیچھے لیتے رہے. تم آپ سورہ یاسین دیکھیں، ہم یاسین کا ختم شریف کرواتے ہیں بندے اکٹھے کر کے، اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اینڈ کہاں ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں برکت والی ہے وہ ذات کے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. ملکوت کا مطلب کیا؟ اس ہر چیز کے اندر جو نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ ملکوت ہے. ہر چیز نہ صرف اللہ کی ملکیت ہے بلکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی پابند اور تابع ہیں. ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ اور اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ ان میں سے کسی، اللہ نے صفتیں رکھی ہیں، ان کی صفتیں تخلیقی اور عطائی ہیں، ان کے اپنے اندر نہیں، اللہ نے رکھی. اللہ جب چاہے سلب کر لے. آگ میں جلانے کی رکھی ہے، اللہ نے رکھی، جب چاہے سلب کر لے، آگ نہ جلائے. پانی میں ڈبونے کی رکھی ہے، اسی نے قانون بنایا، لیکن جب چاہے تو نہ ڈبوئے. یعنی اس نے ہر چیز ایک دفعہ کر کے دکھا دی ہے یہ سارا کچھ کہ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور اس کے پاس آ کے تمہیں پھر حساب دینا ہے. تو جب امیدیں کٹ جاتی ہیں کسی سے اور وابستہ ہو جاتی ہیں اللہ پاک سے، پھر کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں رہتی بندے کو. بندہ تبھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک آپ نے عمرے پہ جانا ہے، ایک حملے والا دیر کر رہے، آپ جا کے کہتے ہیں لاؤ یار پاسپورٹ، پیسے دینا بیڑی چڑھنا دوسرے کو دے کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے 2-4 سال اولاد نہیں دی تو کہو ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں بابا شادی شہید، جاتے ہیں دمنیا والی سرکار، جاتے ہیں خواجہ جی کے دربار سے لے لیتے ہیں. ہم بچہ ہی لینا ہے نا، چڑھاوا چڑھائیں گے بچہ لے لیں گے. ایسا نہیں، وہ کتے کا بچہ بھی تمہیں نہیں دے سکتے. انسان تو انسان ہے نا، کتی کو بھی اللہ دیتا ہے. کبھی کسی کتی کو درباروں پر دیکھا بچے مانگتے ہوئے؟ 7-7 8-8 دیتا ہے اللہ. تم نے اپنے آپ کو کتے سے بھی کیا گزرا سمجھے؟ تو ان سب چیزوں کی نفی کی اللہ پاک. دیر سے دوں یا سویر سے دوں، سورہ انبیاء پوری اسی چیز سے بھری ہوئی. نام ہی اس کا یہی ہے کہ انبیاء کا مقام دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو. کانو یدعوننا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مانگا کرتے تھے.
یدعوننا ایک دفعہ دعا مانگ کے چھوڑ نہیں دیتے، بلیک میل نہیں کرتے تھے لوگ. یدعوننا رغبن، رغبت کے ساتھ. رغبت تبھی ہوتی ہے جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی دوسری دکانیں نہیں ہے. ایک ہی کاؤنٹر ہو تو بندہ تھک بھی جاتا ہے لیکن اسی کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے، 10 کھڑے ہوں پر دیکھتا ہے بندہ بندے کس طرف کم ہے اس طرف چلا جاتا ہے. ایک یا ون ونڈو سروس. کافر کو بھی اسی سے ملتا ہے، مومن کو بھی اسی سے ملتا ہے. شیطان نے بھی جو لیا اسی سے مانگ کر لیا ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. شیطان اللہ کی مخلوق ہے، منتیں کر کے اس نے مانگا. قال فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. تو فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر چیز کا آخری آرڈر تیرا رب دیتا ہے. فائنل اتھارٹی منتہا تیرا رب. تم 100 اسباب کر لو، اسباب جڑتے چلے جائیں گے، تم سمجھو کہ کام ہو گیا. وہ رب کے سامنے جائے گا اسینشن کے لیے، اللہ پاک دے گا نہیں، سارے کام دھرے رہ جائیں گے. آپ پورا پروگرام بنا کے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. رستے میں گاڑی لگتی ہے، لاش گھر آتی ہے، کہاں گیا پروگرام؟ بندہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. بھائی کی لاش لینے جاتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر، لندن سے لاش آ رہی ہے، بھائی ابوظہبی سے گیا ہے، 1 گھنٹے کا فلائٹ کا فرق تھا دونوں کو. اس نے کہا میں ایئرپورٹ پہ انتظار کروں گا، بھائی کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤں گا. بھائی کے آنے سے پہلے انتظار کے دوران اسے دل کا دورہ پڑا، وہ مر گیا. تم کچھ بھی کر لو، کتنے اسباب جوڑ لو، آخری منظوری رب نے دینی ہے. وہ نہ کر دے تو بات ختم ہے. اور اگر وہ آرڈر کر دے، اسباب نہ ہوں تو اسباب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب اس کے یہاں سے حکم جاری ہو جاتا ہے. آپ نیچے سے جائیں، آپ نے اسلحے کا لائسنس لینا ہے، آپ نمبردار کے پاس جاتے ہیں، وہ ساتھ جاتا ہے، ایک فارم فل کرتا ہے، سائن کرتے ہیں، تھانے جاتے ہیں، تھانے سے پھر ایس پی کے ڈی ایس پی کے سائن ہوتے ہیں، پھر وہ سیکورٹی برانچ میں جاتا ہے، وہاں وہ اسپیشل برانچ والے تحقیق کرتے ہیں بندے کا پتر ہے یہ یا اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے بندے مارنے کا، وہ سارا چیک کرتے ہیں، ڈاکے تو نہیں مارتا، وہ اس کو فائنل کرتے ہیں، ایس ایس پی سائن کرتا ہے. اس کے بعد اس کے جو آپ کا ڈی سی ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، اس کے سائنوں سے آپ کو پھر سارا ہو جائے، سارے لکھ دے، نمبردار لکھ دے، تھانے دار لکھ دے، ایس ایس پی سائن کر دے، وہ اپنا آپ کا جو ڈی سی ہے وہ کہ جی نہیں دینا اس کو. نیچے والے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ جی کیوں نہیں دینا. اور اگر اوپر والا سائن کر دے، میں نے لینا تھا، قتل ہو گئے تھے میرے 2 بھائی، تو میں گیا اور میں نے اس اسپیشل برانچ، وہ جو اسلحہ برانچ ہے، ان سے پوچھا یہ لائسنس کیسے بنتا ہے؟ تو ان کا کہ یہ فارم ہے، یہ فل کر کے نمبردار سے اتار. میں نے اس کے فارم پکڑا اور میں لے کے سیدھا اس کو چلا گیا ڈی سی کے دفتر. کامران لاشاری ڈی سی تھے. میں گیا اور میں نے جا کے ان کے سامنے رکھا. تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو اسلحے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے کہا جی ہم تو مسواک والے تھے، مگر اب ضرورت پڑ گئی، اس طرح سے یہ ہو گیا مسئلہ ہمارا. اس نے اس خالی کے نیچے سائن کر دی، میں نے فل بھی نہیں کیا تھا، اس نے سائن کر دی. اب میں اس پہ 12 بور لکھ لوں، 14 بور لکھ لوں، میں اس پہ 7 میں کچھ بھی لکھ لوں، خالی اس نے سائن کر دی. لیکن اس نے دیکھا، تسلی ہو گئی کہ یہ بندہ 2 نمبر کام نہیں کر سکتا. یہ خاص اللہ کی عطا ہوتی. اس کے بعد تو پھر میں جدھر بھی گیا وہاں سے میں ایس ایس پی آفس گیا، سائن کروائے، پھر میں ڈی سی، یعنی بالکل الٹا چل رہا ہے. پھر ڈی ایس پی کے، پھر ڈی ایس پی سے، پھر تھانے کے، تھانے والے نے سائن کر کے کہا کہ نمبردار سے بھی کروا لینا. آخر میں نمبردار سے ہوئی. اللہ کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے، جب میرا رب اوکے کر دیتا ہے تو پھر آپ احتیاط بھی کرتے رہو تو بچے ہوتے رہتے ہیں، اور نہ دے تو ٹیسٹ ٹیوب بھی کروا رہو تو نہیں ہوتے. جب تک ہم اس کو ایمان نہیں بنا لیں گے آپ کو وہ اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو اللہ پاک کہتا ہے کہ مومن کا خاصہ ہوتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آخرت کی بات نہیں کی، دنیا میں کی ہے کہ اللہ کے ولی کو ڈر کیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہے اسے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کس کا دوست ہے؟ مومنوں کا دوست ہے، نہیں ایمان والوں کا دوست ہے، تبھی مومن اللہ کے دوست ہے نا. یہ وانوے قوم میں ان سے اگر 3 میٹر دور ہوں تو یہ بھی مجھ سے 3 میٹر ہی دور ہے نا. اگر اللہ ایمان والوں کا دوست ہے تو ایمان والے بھی اللہ کے دوست ہیں. اللہ پاک کہتا پھر دوستی کا تو مزہ تب ہے نا تمہیں ڈر کوئی نہ ہو.
ساری دنیا ڈرانے کی کوشش کرے تو اللہ میرا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دیں گے رب اللہ ہمارا اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، کسی کے ڈرائے سے ڈرے نہ، کسی کی لالچ میں آئے نہ انہیں پھر کسی مصیبت پہ غم ہوتا ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. اے نبی نے کہو کہ تم جو ڈراوے دیتے ہو کہ تم جا رہے ہو وہاں روم والوں سے لڑنے کے لیے اس گرمی کے موسم میں جب کہ قحط سالی ہوئی ہے، ایک اونٹ کی سواری آپ اندازہ کریں گے کتنے وہ وہاں سے 1000 کلومیٹر بنتی ہے، کتنے 1000 کلومیٹر بنتی ہے، وہ شام کی بارڈر مدینے سے نکل رہے ہیں آپ. ایک اونٹ 10 آدمیوں کے پاس ہے، ایک کلومیٹر کے بعد بھی وہ بدلی کر کے بیٹھیں تو 10 کلومیٹر کے بعد باری آتی ہے بندے کی اونٹ پہ بیٹھنے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری لگائی ہے اونٹ پر. ایسا نہیں کہ سارا سفر حضور نے تو اونٹ پر کیا اور صحابہ بدلتے رہے، حضور بھی 10 کلومیٹر پیدل چل کے پھر سوار ہوا. یہ ہوتا ہے لیڈر. تو انہوں نے ڈرایا. اللہ نے کہا، منافق کہتے تھے نا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، یہ کہتے ہیں گرمی میں مت نکلو. اے نبی نے کہو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی میں نکل رہے ہیں. کاش کہ ان کی عقل ہوتی. تو ان کو کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. اور اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہوا مولانا، ہمارا اطمینان ہے، وہ ہمارا آقا مولا، ہمارا دوست ہے. ولی سے مولا بنا نا، ہمارا دوست ہے. جب تک یہ اطمینان نہیں آئے گا ایمان میں کمی رہے گی. یہ بات نوٹ کرنی، ہر چیز سے ڈرنا. درخت ہل گیا، کالی بلی ادھر چلی گئی ہے جی، وہ خواب میں ابا جی آ گئے، ابا خواب میں آ گئے تو ڈر گئے ہو یار. ویسے تو کہتے ابا جی بڑے اچھے تھے لیکن روٹی نہیں کھائی جا رہی، ابا آئے ہیں جی، انہوں نے کہا جی فلاں دو جی فلاں. مرا ہوا آ جائے کتنا موت سے ڈر لگتا ہے، سب نے مرنا. یہ جس طرح روز آپ سنتے فلاں کے گھر بچہ ہو گیا، بچہ ہو گیا، بچہ ہو گیا. جو بچے پیدا ہونا نیچرل چیز ہے، مرنا نیچرل چیز، ہر ایک نے مر جانا. اس سے ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اس میں تو تیاری والی بات ہے. جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے کپڑے شپڑے خریدنا شروع کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ مرنا ہے تو تیاری کرو مرنے کی، ڈرنے سے تو موت نہیں جاتی. تو جب مومن کا یہ ایمان بن جاتا ہے کہ فائنل کوئی لاکھ کوشش کرے مجھے نقصان پہنچانے کی، سازش کرے، اس کے ساتھ بات کرے، چغلی کرے، غیبت کرے، میری غلط رپورٹ پک اپ کر دے، اوپر پٹ اپ کرے اسے، مجھے پتا میرا رب سائن کرے گا تو میرا رزق رکے گا. اگر اس نے نہیں روکا تو ان کا منہ کالا ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے خلاف رپورٹ پٹ اپ ہوتی ہے اور وہی بہانہ بن جاتی ہے اس کی فائل دیکھنے کا. وہ کہتے ہوئے یہ تو بڑا باصلاحیت بندہ اور یہ ابھی تک نیچے دبا ہوا. وہ اس کا انچارج بن جاتا ہے، شکایت کرنے والے کا انچارج بنا دیا جاتا ہے. وہ شکایت کرنے والا اس کو رپورٹ کرتا ہے. یہ ہوتے ہیں رب کے کام کہ نقصان والے سے نفع. تو جب مومن کا یہ ایمان بن جاتا ہے کہ میرے نفع نقصان کے آخری دستخط اللہ نے کرنے ہیں، آخری منظوری اللہ نے دینی ہے، پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. ہم یہاں سے جاتے ہیں نا فلاں کے گھر دعوت نہیں کھانی جی، کیوں؟ وہ انڈے دم کیے ہوئے ہیں. بیوی پہلے لسٹ بنا کے دیتی، فلاں فلاں گھروں میں دعوت نہیں کھانی، کوئی بہانہ کر دینا. کیوں؟ وہ جادوگر ہیں بہت، وہ جادو کرواتی پھرتی، کوئی جادو کر دے گا. بندہ ڈرتا ہے. بلی چلی گئی، کوا اڑ کے کس طرف گیا جی؟ اس طرف گیا. اور کوا نہیں ڈرتا تم سے کہ تم کس طرف گئے ہو، تم کوے سے ڈر اڑا اور جی شمال کی طرف گیا ہے. یہ ہے نا یہ جو تیرا کہتے ہیں، تیرا کہتے ہیں نوست کو. تیرا کس سے بنا؟ طیر سے، پرندے سے. پرندہ اڑ کے کس طرف گیا ہے؟ بائیں طرف گیا تو نقصان. اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، واپس آ جائیں گے، رستے سے واپس آ جائیں. بلی کاٹ گئی کال جو رستہ. یہ ساری چیزیں ایمان کی کمی اور ہندوؤں میں رہنے کی وجہ سے، جینیٹیکلی بھی ہم ہندو ہی ہیں، پیچھے باپ دادا ہمارے وہی تھے، اس کا اثر، اس بات کچھ نہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. یعنی جن حالات کی وجہ سے تم ہنستے ہو، خوش ہوتے ہو، جن حالات کی وجہ سے تم روتے ہو، وہ سارے اللہ پاک کے پیدا کر. ایسا نہیں کہ فلاں دیوی ناراض ہوگی تو یہ ہو گیا، فلاں بابا جی ناراض ہو گئے. یہی ڈر ہے نا ہمارے کہ گاڑی جا رہی ہے، گانا لگا ہوا ہے، لوگ چل رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں. مسجد آئی ہے، اس کے پاس سے گزر گئے، کوئی جو ہی درگاہ کے جھنڈے نظر آئے تو گانا بند ہو گیا کہ نہیں بند ہو گیا، کہ بابا ایکسیڈنٹ نہ کروا دے. یہ ڈر ہے. تو یہ ڈر کہ جی وہ رلاتے ہیں، وہ غصے میں ہو تو یہ کچھ بھی نہیں.
رب کے غصے کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کا بندہ سوچے کبھی کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جس سے آج رب ناراض ہو گیا، اپنی لسٹ ایک نظر مار کے توبہ طائب کر کے اور سوئے، پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی مارتا بھی ہے اور وہی زندگی بھی دیتا ہے، اور یہ نہیں کہ 60 سال بعد مارتا ہے، وہ روز ہمیں مارتا ہے اور روز جلاتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ یہ تو وہ ہے جو 24 گھنٹے میں آتی ہے، ایک وہ موت ہے جو ہر لمحہ جاری ہے، آپ کے باڈی سیلز جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ مر رہے ہیں اور نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا کھیل آپ کے اندر جاری ہے، 3 سال میں ایک پورا انسان تبدیل ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کی وجہ سے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی جان کی ہمت نہیں کہ وہ مر جائے، رب نہ چاہے وہ مر جائے۔ جہاز گرے جو اس کا رب نہیں چاہتا وہ نہیں مرتا، بچ جاتا۔ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا، جہاز گرا، کریش کر گئے اور ایک 9 سال کی بچی بچ گئی، باقی پورا جہاز مر گیا۔ جس کو رب نے بچانا ہے وہ بچا لیتا اس کو۔ کسی جان کی ہمت نہیں کہ وہ مر جائے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، وہ جو ڈیٹ رب نے لکھ دی ہے اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں کہ مر جائے، اور اس ڈیٹ سے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ آگے چلا جائے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ بچے اور بچیاں وہی دیتا ہے، میل اور فیمیل وہی دیتا ہے، نر اور مادہ وہی دیتا ہے۔ دو خدا نہیں ہے کہ کہا جی شاید اللہ کے یہاں سٹاک کم پڑ گیا ہے تو دوسرے کے پاس سے لے آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے دیکھا سٹور میں ساری بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ بندہ تو بیٹا مانگ رہا ہے، تو کہا کہ سوری مجھے دینے پہ تو کوئی ہے لیکن سٹور میں اس وقت کوئی نہیں ہے فی الحال، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور کسی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ وہی نر پیدا کرتا ہے، وہی مادہ پیدا کرتا ہے، وہی بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، اور اسی سے دیتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس نے قانون بنا دیا کہ جس عورت سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی، اور مرد جس سے نر پیدا ہوتے ہیں اس بیوی سے بیٹے ہی پیدا ہوں گے، لہذا اب تمہیں بیٹوں کے لیے الگ بیوی کرنی پڑے گی۔ اسی بیوی سے بیوی کھیتی ہے، بیٹا بیٹی تمہارے اندر ہے، تو اس میں بیویاں بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بیوی جو 3-4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 6-7 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب بیٹے کے لیے نئی بیوی ڈھونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ تو بیوی تو بیٹا نہیں دیتی، وہ بیٹا تمہارے اپنے اندر ہے، وہ تو حرث ہے، کھیتی ہے، تو اس کی سزا وہ اس کو دیتے ہیں۔ اور پھر جس طرح اللہ پاک رزق دیتا ہے، عمر دیتا ہے، اولاد کا بھی تعین وہ کرتا ہے نفع یا نقصان۔ عام طور پہ عموماً بندے بچے کی تمنا کرتے ہیں کہ اس سے نسل چلتی ہے، نام چلتا ہے، اور بیٹی اگلے گھر میں جا کے گم ہو جاتی ہے، کسی کے نام سے نسل چلنا شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ جب والدین کے گھر میں بھی ہوتی ہے تو وہ ان کی فکر کرتی ہے، اور جب آگے چلی جاتی ہے تو اس کا دھیان پیچھے ٹنگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب باپ بیمار ہو جائے تو وہ گھسیٹ کے بھی شوہر کو لے آتی ہے امریکہ سے، لندن سے، اپنا بیٹے کو بیوی نہیں آنے دیتی۔ وہ جو بیٹی دے کے بیٹا بنایا ہے داماد، وہ پہنچ جاتا ہے، اصلی والا بیٹا بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں جی میں نہیں آ سکتا، بس دفنا دینا جی، وہ مسجد میں پیسے اتنے دے دینا جی، سیدھا۔ تو فرمایا کہ وہی بیٹے دیتا ہے، زوجین وہی پیدا کرتا ہے، مرد بھی عورت بھی، اس کے لیے کہیں الگ الگ سے جا کے دھکے نہیں کھاتے۔ اور وہ جو تیسری جنس ہے وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ عام طور پہ کہا اللہ پاک جی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، کہتے جی پھر یہ خسرے کون پیدا کرتا؟ ان کو بھی تو ان کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا ان کا۔ وہ جو مخنث ہوتا ہے اس میں نر اور مادہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ اللہ پاک جو ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جنہیں چاہتا ہے اللہ بیٹیاں دیتا ہے، جنہیں چاہتا ہے
بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا وہ دے دیتا ہے جس میں مرد بھی ہوتا ہے عورت بھی ہوتی ہے، ذکرانا و اناسا۔ یہ جو ایک خاص عمر تک بچی اور بچہ، میل اور فیمیل، بالکل ایک ہی پروسیس ہے ان کا ماں کے رحم میں بننے کا، ایک خاص سٹیپ پہ جا کے میل میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی، اس سے پہلے وہ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ وہ خاص مقام وہ آیا کہ جہاں پہ اس کے اندر دونوں چیزیں برابر تخلیق پانا شروع ہو جاتی، یعنی وہ فیمیل والا رکتا نہیں سٹیپ اس کا اور میل والا آگے بڑھ جاتا ہے، وہ دونوں برابر پیرلل اس کی شخصیت کے اندر ہوتے ہیں، وہ مخنث۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، فیمیل پہلے اللہ نے ذکر کیا، میل کا بعد میں ذکر کیا، اور دونوں کا وہ جو تیسری نسل ہے جس میں دونوں ہوتے ہیں اس کا لفظ ذکر۔ من نطفۃ اذا تمنی، نطفے میں سے جب وہ ٹپکا دیا جاتا ہے، وان علیہ النشأۃ الاخری، وہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اٹھائے۔ انہوں نے قانون بنایا، جائز ناجائز بنائے، حلال حرام بنائے، کچھ لوگوں نے عمل کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے تھوڑا کیا۔ اب یہ ضروری ہے کہ پھر وہ سب کو پیدا کرے، جنہوں نے عمل کیا انہیں اس کی جزا دے، جس نے نہیں کیا ان کو سزا دے۔ یہ تو ایک بڑا عقل کا تقاضا ہے۔ قیامت جو ہے یہ کوئی خلاف عقل چیز نہیں بلکہ عین عقل کا تقاضا ہے۔ ایک فلم ہے چل رہی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے تو ویلن کی بلے بلے ہوتی ہے، کسی فلم میں بھی ہیرو کی ابتدا میں بلے بلے نہیں ہوتے، اس پہ جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ادھر ادھر پلتا ہے، لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی پھر وہ آخر جا کے جب وہ ویلن کو سزا ملتی ہے، ہیرو کو اس کا حق ملتا ہے، تو پھر خوشی خوشی سے باہر نکل آتے ہیں، اگلی دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی کہانی لکھی گئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہیرو جوتے کھاتے کھاتے مر جائے گا اور ویلن جو ہے وہ چودھری بن کے مر جائے گا؟ تو یہ فلم کا اینڈ صحیح ہے؟ ایک دن ہوگا، اللہ پاک نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ گرا دینے والی اٹھا دینے والی ہوگی، وہ جو اٹھے ہوئے ہوں گے ان کو گرا دے گی، جو گرے ہوئے ہوں گے ان کو اٹھا دے گی۔ قیامت جو ہے اس میں اصلی فیصلے ہونے عزت اور ذلت کے، وہاں کا جو عزیز ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے عزیز ہوگا۔ تو فرمایا کہ اٹھانا اس نے اپنے ذمہ فرض کیا، علیہ، اٹس ہز ڈیوٹی ایز لارڈ، ایز گاڈ۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ کیسے کرے گا؟ ہمیں فکر تو یہی ہوتی ہے یار، جب قبر میں مٹی ہو جائیں گے ہم لوگ تو ہماری بایاں تو نہیں مانتی کہ مٹی دوبارہ گوشت کی بن کے اٹھ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ فرمایا وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مٹی سے پتلا بناتے ہو، کہیّہ، حیت کس کو کہتے ہیں؟ اسٹرکچر کو۔ کہیّۃ الطَّيْر، آپ اسٹرکچر بناتے ہیں پرندے کا، کس سے؟ مٹی سے، من الطین، اور اس مٹی پہ پھونک مارتے ہیں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے اڑتا، ان کے ہاتھ سے اڑ جاتا تھا وہ۔ کہا عیسیٰ کی جو پراکسی پہ اللہ نے پھونک دیا ان کو معجزے کے طور پر، اس میں اتنا اثر ہے کہ مٹی گوشت میں تبدیل ہو سکتی ہے، اللہ کی پھونک میں اثر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کو کیسے مٹی سے اللہ نے پھونک مارا ہوگا، وہ منکی اور فلاں، نیو ورڈز اولڈ ورڈز منکی اور فلاں۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دکھا دی تمہیں کہانی کہ عیسیٰ کی پھونک یہ کر سکتی ہے، رب کی پھونک نہیں کر سکتی۔ رب نے یہ کہا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں پھونک ماروں گا، وہ پھونک کا سارا سلسلہ ہے۔ تو اس میں ہم یہ سوچیں کہ کیسے اٹھائے گا اللہ؟ اللہ کے معاملات میں کیسے نہیں ہو سکتا، یعنی کیسے انسان کے بارے میں ہو سکتا کہ یہ انسان کیسے کرے گا؟ رب کے بارے میں کیسے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، جیسے بھی کرے گا وہ کر سکتا۔ کلمہ کن ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا، اس لیے اس کو بعث کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ریسٹور کرنا۔ آپ ایک سال کا ڈیٹا
ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ریسائیکل بن میں اکٹھا ہو جاتا. آپ جسٹ 1 کلک کریں وہ سارا ریسٹور ہو جائے گا. اللہ پاک ایک ایک انسان بھی کن 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 کہہ کے پیدا کرتا ہے. فرمایا پھر تم پوری انسانیت کو میرا ایک کن خرچ ہوگا اور تم کو اٹھ کے بیٹھ جاؤ. میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی. ایک دکاندار ہے روز 100 150 300 400 500 جا کے جمع کرواتا ہے, دستخط کرتا ہے. جب جمع ہو جاتا ہے اس نے 1 ملین بھی نکلوانا ہے تو دستخط ہی کرتا نا. اسی طرح اللہ پاک نے یہ کائنات کن سے بنائی ہے اور ابھی تک اس کن کا زور ٹوٹا نہیں ہے, وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ساؤنڈ انرجی ہے. اب تو لوگوں نے مان لیا نا, پہلے نہیں مانتے کہ آواز سے بھی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ نے دیکھا وہ جو طوطا وہ چڑیا ہوتی ہے وہ چٹکی بجاتے ہیں آپ یا سیٹی مارتے ہیں تو وہ بولنا شروع کر دیتی ہے. وہ کیا ہوا, آپ کی وہ آواز نے وہ سرکٹ جو ہے اس کا مکمل کر دی. اسی طرح اللہ پاک نے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صرف ایک جھڑکی, انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ, تم جاگ کر کھڑے ہو جاؤ گے ایسے ہو جیسے تم سوئے ہو. میں ایک جھڑکی دوں گا اور تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور کہے گو کہ من بعثنا من مرقدنا, اوئے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا, جگا دیا ہمیں. اتنی ساری بات. وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى, اور وہی ہے وہ جو امیر بھی بناتا ہے اور غریب بھی بناتا ہے. کوئی بندہ خود سے غریب نہیں ہونا چاہتا. اتنی اٹریکشن ہے عمارت کے اندر کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو. ٹھیک ہے. کوئی ماں اپنا بچہ تندور پر کھڑا ہونے کے لیے پیدا نہیں کرتی. کتنے کتنے خوبصورت ہیں تندور پہ کھڑے ہیں بیچارے آگ کے سامنے. جولائی اگست کی آگ, 43 ٹیمپریچر, ہم اس کے بغیر اور وہ آگ پہ کھڑے ہیں. کوئی آدمی مرضی سے غریب نہیں ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام چلانا ہے, لہذا ایک ہی باپ کی اولاد ایک ملینئر ہے اور دوسرا بیچارہ روٹی کو ترستا ہے. یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو کر کے رکھو. کام لو سے. اگر اس کے پاس پیسے ہوں تندور والے کے تو اس کا دماغ خراب ہے, تندور پہ کھڑا ہو. ٹیکسی والے کا دماغ خراب ہے, ٹیکسی چلائے گا. آپ 8 آنے کے لیے ملواری کو بلا لیتے ہیں, دھنیا لے کے آ جاتا ہے وہ. آپ کے بیٹے کو کہیے, بیٹا نہیں مانتا اس طرح. وہ پیسے نے مجبور کیا, وہ پیسے کا بندہ ہوا. وہ بندہ جو آپ کے کہنے سے قبلہ درست نہ کرے, وہ آپ کی چٹکی پہ ٹیکسی لا کے کھڑی کر دیتا کہ نہیں کرتا. کیوں کرتا؟ پیسہ چاہیے. فرمایا یہ امیر غریب ہم نے کیا ہے. اب سارے غریب ہوں, پیسہ دینے والا کوئی نہ ہو تو بھی نظام نہیں چلتا. سارے امیر ہو جائیں تو میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی؟ کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ کو میں امیر کر دیتا ہوں, کچھ کو غریب کر دیتا ہوں. اس کی موت چلی, میرا دل کیا جی میں نے کوٹھی بنانی ہے جی, پلازا بنانا ہے جی, مزدور کی بھی روزی لگ گئی, میسن کی بھی لگ گئی, وہ پائپ فٹر کی بھی, وہ الیکٹرک والے کی, کتنے لوگوں کی روزی کھل گئی. اگر اس کے دل میں یہ خیال نہ آتا وہ بیچارے بھوکے مرتے. یعنی اللہ پاک نے ایک نظام بنایا نا. اس لیے کوئی غریبی کوئی عیب نہیں ہے, ایک جینین ضرورت ہے معاشرے کی. غریب بھی ہونے چاہیے, لیکن ہم میں سے کوئی غریب ہونا نہیں چاہتا. اگر اللہ پاک ووٹنگ کرواتا کون غریب ہونا چاہتا, مجھے غریب بھی چاہیے, تو خالی خانہ ہوتا وہ غریبی والا. ہر بندہ کہتا امیر. اللہ نے اپنی مرضی سے یہ طے کیا, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اچھا دوسری بات اقنا کا یہ ہے کہ وہ امیر بناتا بھی ہے اور پھر وہ وسائل باقی بھی رکھتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 جنریشن تو امیر چلتی ہیں, درمیان میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ امیر جو ہے وہ غریب ہو جاتا ہے. اس طرح پیچھے سے غریب چلے آ رہے ہیں, اچانک جناب علی وہ پڑھ لکھ کے ایک بچہ انجینئر ہو گیا, اس کی نسل چلنا شروع ہو گئی, پڑھے لکھے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے, امیروں والی نسل پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو فرمایا کہ وہ ان اسباب کو پیدا بھی کرتا جو تمہیں امیر کرتے ہیں, اور پھر اگر اس نے غریب کرنا ہو تو ان کو لے کے بھی وہی جاتا ہے, ان کو ڈسمس کر دیتا ہے کہ اب اس نے غریب ہونا ہے, اس کی 2 نسلیں امیری میں چلی گئی ہیں اور اس کو ایزا ہو گیا ہے, لہٰذا اب ضروری ہے کہ یہ 2-4 نسلیں غریبی کی بھی گزار لیں. اور غریب کا اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی غریب سے غریب تر ہو گیا, اب اس سے کوئی نکلنا چاہیے, وہ اسباب پیدا کرتا ہے. اور پھر وہ اس کو بڑے ہوٹل والے یہاں پہ جن کا وہ خود پہلے ہوٹل پہ کک تھے, وہ ابراہیمی ہوٹل والے, اب وہ تندور پہ کام کرتے. آج ماشاءاللہ ملینئر نہیں بلینئر ہے. کہاں سے آیا؟ زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہے,
رب جب دینے پہ آتا ہے تو وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بنتی چلی جاتی ہے. بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ وہ عقل سے کما رہا ہے. ایسا نہیں ہے. عقل والوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں, کاروبار شروع کیا, چیک باؤنس ہو گئے, جیل میں پڑے ہوئے. وہ عقل کچھ نہیں دیتی. عقل راستہ دکھاتی ہے لیکن آخری فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس نے امیر ہونا ہے یا غریب ہونا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اب یہ ستارہ ہے شعرا, جس کو لوگ لیتے تھے, شگون لیتے تھے, اس سے دعائیں کرتے تھے. اب بھی کہتے ہیں فلاں کا ستارہ اچھا ہے. فرمایا وہ بھی مجبور ہے بیچارہ. وہ اقبال نے کہا نا کہ وہ تو بیچارہ خود دھکے کھا رہا ہے. ستارہ تمہاری قسمت کا کیا پتہ دے گا, وہ اسے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے. تو فرمایا وہ اس کا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے. کائنات میں سب سے محبوب ہستی اللہ کو ستارے نہیں, فرشتے بھی نہیں, چاند سورج بھی نہیں, انسان ہے. اللہ کا لاڈلا یہ ہے, سجدہ اس کو کروایا ہے. کتنی ناشکری ہے کہ انسان پتھروں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائے کہ فلاں پتھر میری تک وہ جی سوٹ کر گیا جی فلاں پتھر. بڑی بدبختی. رب نہ چاہے تو ہجر اسود بھی ڈال کے رکھے نا تو کچھ نہیں ہوتا, وہ بھی پتھر ہے, اس کو چومنا سنت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. نفع اور نقصان میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ. اور اسی نے, عاد اور سمود دو ہیں نا, تو دونوں کو اولا, اور اصل میں ایک ہی خاندان ہے, وہ ایک ہی نسل ہے, پہلی اور پھر دوسری, اس لیے ان کو پہلا اور دوسرا کہتے ہیں. عادًا الْأُولَىٰ وَثَمُود. یہ سمود جو ہیں یہ اخرى ہیں, دوسرا اسی نسل کا اگلا مرز ہے. فما ابقا, ان میں سے اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ عاد اور سمود وسائل کے لحاظ سے بڑی طاقتور قومیں تھی, کوئی قوم ان سے ٹکر لینے کے لیے تیار, ساری ڈرتی تھی دنیا ان سے. یعنی قوم عاد کہتے تھے کہ من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. وہ کہتے تھے ہم سے کون, ڈراوے دیتے ہو, ہم سے کون طاقتور ہے جو ہمیں آ کے عذاب دے گا, ہمیں مصیبت میں ڈالے گا. من اشد منا قوة, یعنی اتنی طاقت تھی. آپ اندازہ کریں کہ وہ درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے نکال لیتے تھے, یہ حالت تھی ان کی. اللہ پاک نے کہا نا کہ کھجور کے تنوں کی طرح ان کے بدن تھے, اور میں نے ان جیسے انسان پھر نہیں بنائے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, وہ لوگ تھے. پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا, اللہ کا عذاب آیا تو پھر اس نے نکالا انہیں. پہاڑ میں انہوں نے بستیاں بنائی ہوئی تھی نا, سمجھتے تھے کہ بھئی کون روندے گا ان کو, بلندی پر تھی نا وہ, تو وہاں کوئی رات کو بھی نہیں آ سکتا تھا. اب بھی آپ ان پہاڑوں میں جا کے دیکھیں, آپ ایسے نہیں وہ بلندی بنی ہوئی, اس کے لیے باقاعدہ سیڑھی لٹکا کے اندر جانا پڑتا تھا اس زمانے میں جب وہ خطرہ وغیرہ ہوتا تھا. پھر جب اللہ نے ہوا چلائی, اس ہوا نے ان کو اسی طرح کھینچا جس طرح آپ ہوور چلاتے ہیں نا, تو آپ کسی کاکروچ کو دیکھ لیتے ہیں پھر وہاں رکھ کے اس کو کھینچتے ہیں. اس طرح اللہ پاک نے وہ سائیکلون چلایا جس نے اس نے کھینچا اور اوپر لے گیا ان کو, ان کے مرغوں کو, ان کی گائیوں کو. گائیوں کے ڈکرانے کی آوازیں اوپر سے آتی تھی, مرغوں کے بولنے کی آوازیں اوپر سے آتی تھی, اور وہ جو ایئر پاکٹ بنی ہوئی تھی درمیان, اس میں اللہ ڈالتا جاتا تھا ان کو. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کٹی ہوئی کھجوروں کے تنے جب یہ سکانے ڈالتے تھے نا یہ, تو وہ منظر ہوتا تھا. فرمایا وہ منظر تھا ان کا. یعنی اللہ اگر کسی کو عذاب میں پکڑنا چاہے تو اسباب رستہ نہیں روک سکتے, نہ پیسہ کسی کو اس عذاب, ایسی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ پاک اس بندے کو کہ وہ پیسہ ہی عذاب بن جاتا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ, وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے سرکش قومیں تھیں جن کا ذکر کیا اللہ. یہ مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کتنے طاقتور ہو گئے, تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑے ہی طاقتور ہو, تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. میں نے بڑی بڑی طاقتور ہستیاں اور بستیاں اور قومیں مٹا دی ہیں, تم تو ہو ہی کچھ نہیں, تمہیں تو مارتے ہوئے بھی ترس آتا ہے, تم ہو ہی کچھ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اے نبی, اللہ پاک نے اس بستی سے کتنی ہی طاقتور بستیاں ختم کر دی ہیں جس بستی نے تمہیں نکال پھینکا ہے, نکال دیا ہے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ, اور وہ جو چھوٹی موٹی دوسری بستیاں تھیں.
فغشاها ما غشا، پھر ان کو ڈھانپ لیا، غشی اسی کو کہتے ہیں، ڈھانپ لیا، جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا. یعنی یہ ایک بے نیازی کا عالم ہے کہ اللہ پاک اس عذاب کی تفصیل بھی نہیں بتانا چاہتا یہاں پہ، کہ اور پتہ ہے مکے والوں کو کہ کیا ہوا تھا. فغشاها ما غشا، ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى، تم اللہ کی کن نعمتوں کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہو، تنازع پیدا کر رہے ہو. یہ پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہی ڈرانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس طرح پہلی قوموں نے ڈرانے والوں کو ریجیکٹ کر دیا تو اپنے انجام کو پہنچے، تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو. ھذا نذیر من النذر الاولی، تو انجام بھی پہلوں والا ہوگا. آزفت الآزفہ، آنے والی آ رہی ہے. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ عذاب ہوگا، مر جائیں گے پھر اٹھیں گے، یہ سارے کام تمہیں بڑے عجیب لگتے ہیں. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو تم روتے نہیں. یعنی جب تم یہ سارا کچھ پڑھتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ خوفزدہ ہو جاتا کہ اللہ پاک، دعا کرتا کہ اللہ پاک اس عذاب سے ہمیں دو چار نہ کرے. سنت بھی یہی ہے کہ جب کسی کو کسی بیماری میں دیکھو یا کسی حال میں دیکھو تو اللہ کی پناہ چاہو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من عباد المؤمنین، اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے اس بیماری سے بچائے رکھا جس میں آپ مبتلا ہیں، اور اللہ پاک نے مجھے عافیت عطا فرمائی اور اپنی بہت ساری مخلوق پر مجھے صحت اور عافیت میں فضیلت عطا فرمائی. یہ دعا حضور نے فرمایا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں وہ بندہ ہوتا. امام احمد رضا بریلوی جو ہیں بڑے بدنام کیا گیا ان کو. ان کے بہت فقیہ آدمی تھے، وہ بہت اچھے شاعر آدمی تھے. وہ جو کچھ آج کل قبروں پر ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عمومی طور پر شیعیت اور شیعیت میں بھی زیادہ تر یہ دائری قسم کے لوگ ہیں، یہ مزاروں پہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نشئی لوگ، یہ ان کے بھی شیعیت کے بھی مجرم ہیں. شیعیت میں بھی یہ جائز نہیں ہے. اور بریلویت میں بھی امام بریلوی کے نزدیک یہ ساری چیزیں، جتنی یہ چیزیں کرتے ہیں وہ ساری انہوں نے اپنے فتاوا میں حرام لکھی. ڈھول تاشے ناچ نشہ کرنا، یہ ساری چیزیں، سجدہ کرنا، سب کو انہوں نے حرام قرار دیا. یہ کر رہے ہیں اور بدنام وہ ہو رہے ہیں. انہیں طاعون پھیلا ہوا تھا ہندوستان میں، یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، تو انہیں بھی بخار ہو گیا. سب نے سمجھا کہ طاعون میں مبتلا ہو. اس طاعون میں بہت دنیا مری تھی. غالب نے اس کی کیفیت لکھی اسی کے زمانے کی. تو وہ جب بھی ہوش میں آتے تو لوگوں کو دیکھتے، یعنی ان کا قبر تیار کر لی گئی تھی اور آگے پیچھے دوڑا دیے گئے تھے بندے، اور چاول وغیرہ وہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے مہمانوں کے لیے. یعنی طے ہو گیا تھا کہ یہ مر جائیں گے. تو ان کو جب بھی ہوش آتا تو کہتے، سنتے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طاعون جی طاعون، تو یہ کہتے ہو مجھے طاعون نہیں ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے. اچھا اللہ نے کیا شفا ہو گئی. جب ٹھیک ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا کہہ رہی تھی، حکیم کہہ رہے تھے کہ آپ کو طاعون ہے، آپ کیوں کہہ رہے تھے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا؟ ان کا کہ میں نے ایک طاعون زدہ شخص کو دیکھا تھا اور میں نے دعا پڑھی تھی جو حضور نے بتائی ہے، اور میرا ایمان یہ تھا کہ وہ مجھے طاعون اب نہیں ہو سکتا چونکہ میرے نبی نے بتایا. یہ بندے کا ایمان تھا کہ مجھے اور نہیں تھا. اب دیکھیں ان کا کہ میرے نبی نے سچ کہا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے میں تمہیں کہتا تھا کہ طاعون نہیں ہو سکتا، کوئی اور چیز دیکھو. کیا وہ نہیں ہوئی. تو یہ دعا بڑی کارآمد ہے. آپ کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو اس حادثے میں آپ پڑھیں، انشاءاللہ ایسا حادثہ نہیں ہوگا. بیماری میں دیکھتے ہیں، اچھا جو بندہ جس کو ہونا ہوتا ہے اس کو پڑھ نہیں بھول جاتا. یہ بھی اسباب ہیں اللہ پاک. ایک صاحب نے کہا کہ جی بیان کی انہوں نے حدیث، تو فالج تھا، انہیں ایک سائڈ پہ فالج ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی جو یہ بندہ پڑھ لیتا ہے صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے اس دن کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ خود بھی صبح شام اس کو پڑھتا ہو. تو جو آگے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے ان کی طرف دیکھا غور سے کہ صاحب یہ نسخہ پھر آپ نے کیوں نہیں کھایا، آپ کو فالج کیوں ہو گیا؟ تو آپ سمجھ گئے اس بات کو. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا، اس کی نظریں کیا کہہ رہی ہیں اور میرے اندر کمزوری کیا ہے. تو انہوں نے سے کہا کہ بیٹا جس دن یہ ہونا تھا اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا. یعنی یہ تقدیر کو شکست نہیں دی جا سکتی لیکن اسباب کیے جا سکتے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم کہانیاں گڑتے ہو، گپے مار رہے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو.
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کو وضو ہے وہ سجدہ کر لیجئے گا.